الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. صدق الله العظيم. نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. معزز سامعین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس مبارک محفل اور بابرکت مجلس میں چاہتا ہوں کہ کچھ اپنے نوجوان ساتھیوں کے خون کو گرماؤں، ان کے جوش و ولولے کو مہمیز لگاؤ اور انہیں اس وقت کے پرخطر حالات سے آگاہ کر کے اپنا فریضہ ادا کرنے کی کوشش کرو، جس کے بارے میں اقبال مرحوم نے ایک حقیقت اور اپنے درد و کرب کا اظہار اس پیغام کے ساتھ کیا تھا. فرمایا: تیرے صوفے افرنگی تیرے قالی ہے ایرانی، تیرے صوفے افرنگی تیرے قالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. عمارت کیا شکو ہے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی. نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاصل کی تجلی میں، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاصل کی تجلی میں، کہ پایا میں نے استغناء میں معراج مسلمانی. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. حضرات، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آج حالات اتنے پرخطر ہیں کہ کبھی تاریخ میں اس قسم کے حالات سننے میں نہیں آئے. یہ مغربی تہذیب، یہ تمدن کی دل فریبیاں، یہ خود غرضی و خود فراموشی، یہ تنزل و انحطاط، یہ ترقیات کے پردے میں تنزل و انحطاط اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آیا. یہ رقابت و ہوسناکی اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آئی. اور پھر یہ قوم ملت اپنا بہترین اثاثہ اور اپنی سیادت و قیادت کے پاکیزہ اصول رکھنے کے باوجود دوسروں کی دست نگر بنی ہوئی ہیں. اور خاص طور پر امت مسلمہ کے افراد اپنی تہذیب اور اپنے کلچر اور ثقافت سے آشنا ہی نہیں. اور خاص طور پر امت مسلمہ کے یہ نوجوان جو ستاروں پر پابندے ڈال دیا کرتے تھے، جو پہاڑوں کو زیر کر لیا کرتے تھے، جن کے آگے بڑی بڑی طاقتوں کی جبی ختم ہو جایا کرتی تھی، جو دریاؤں اور سمندروں میں اپنا راستہ تلاش کرتے تھے، جن کے عزم سفر سے چٹانیں چور ہو جایا کرتی تھی، جن میں مریم کی سی عفت، سلیمان جیسی دانائی اور ایوب جیسا صبر تھا، جو صرف اور صرف خدا کے سامنے جھک سکتا تھا. لیکن دوستو، آج وہ نوجوان جو بیداری و شجاعت، عفت و قسمت اور عزم و حوصلے سے عبارت تھا، زندگی کے میدان میں سب سے پیچھے ہیں. اس کے حصے میں تعاون و سروات، عیش و سرمستی اور راحت و آرام ہے. اس کی زندگی میں، اس کے سیرت و کردار میں، اس کے ذہن و دماغ میں کوئی انقلابی تصویر ابھر کر نہیں آتی ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نوجوان انقلاب کا پیش خیمہ ہوتے ہیں. مستقبل کی تعمیر میں ان کے افکار و عقائد کو بڑا دخل ہوتا ہے. ان کی تعمیر قوم و ملت کی تعمیر اور ان کی تخریب قوم و ملت کی تخریب ہوتی ہے. اگر یہ ٹھوس عزائم، سرفروشانہ جذبہ اور بامقصد زندگی کے لیے کھڑے ہو جائے تو دنیا میں ایک مرتبہ پھر امن و آشتی اور مساوات اور رواداری کا درس دہرایا جا سکتا ہے. اس روئے زمین اور تاریخ کے اسٹیج پر طارق بن زیاد، محمد بن قاسم ثقفی اور محمد فاتح رحمہم اللہ کے کارناموں میں رنگ و روگن بھرا جا سکتا ہے. اسپین، ہندوستان، استنبول الفت و محبت اور بامقصد زندگی گزارنے کا گہوارہ دوبارہ بن سکتے ہیں. اس کے لیے ضرورت ہے کہ آج کے نوجوان ان کی تاریخ پڑھ کر سرفروشانہ عزم لے کر ایک نئی بیداری اور جداگانہ اسلامی طرز کی روح کے ساتھ میدان عمل میں آئے، مایوسی و ناامیدی کو پس پشت ڈال کر آگے بڑھے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب نوجوانوں میں رفاقی روح بیدار ہوتی ہے، جب ان میں چیتے کا جگر اور شاہین کا تجسس پیدا ہوتا ہے، تو اپنا نشے من تلاش کرتا ہے. وہ ان چیز سے نبرد آزما ہونا اور اسے خدا کے آگے لا کر ڈالنا اپنا فریضہ سمجھتا ہے. اور پھر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ عشرت قدر اور آرام گاہوں میں اپنا مسکن تلاش نہیں کرتا، بلکہ وہ
خمدار اور زلف در زلف زندگی سے پنجہ آزما ہوتا ہے اور اپنی بیداری سے ایک نیا انقلاب پیدا کرتا ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کاش یہ نوجوان اٹھے اور اپنے عزم و ولولے سے اس کارگہ حیات کا مقابلہ کرے، جن کے ذہن و دماغ میں یہ تصور بھی ہو، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، اور پھر یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو۔ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، وما علینا الا البلاغ۔